یہ ہماری اس حاضر ناظر والے مسئلے کے اوپر تیسری قسط ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جیسے میں نے بتایا دو باتیں آپ کو بتا دی، اب یہ تیسری بات یہاں سے بیان کرنی ہے کہ مسئلہ حاضر و ناظر پر ہمارے پاس ایسے بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی درجنوں آیات اس پر شاہد اور عدل ہیں کہ وما كنت بجانب الغربی وما كنت بجانب الطور وما كنت لديهم اذ يختصمون اس طریقے سے بہت ساری آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ اور اس پر قرآن اور حدیث اتنا بڑا ذخیرہ قرآن و حدیث کا شاہد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انکار نہیں کر سکتا مگر صرف بدعتی ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں اور قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ بتایا کہ آپ فلاں جگہ نہیں تھے، آپ فلاں جگہ نہیں تھے، آپ کی جگہوں کی نفی کرتے گئے، فلاں جگہ نہیں تھے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آپ دیکھیں تو بہت سارے واقعات آپ دیکھیں گے حدیثوں میں منافقین کے ساتھ جو وہ خفیہ پلاننگ کرتے تھے، تو آپ کو وہی کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ اگر آپ ہر جگہ ہوتے تو آپ منافقین کی وہ گفتگو خود سنتے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جنگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جناب غزوات میں جاسوسی کے لیے صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل تھے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ موجود ہونے کا نظریہ رکھنا یہ خالصتاً قرآن و سنت کے نظریے سے متصادم اور ان کے متباین اور ان کے منافی ہے۔ لیکن میں نے پہلے ایک جملہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جھگڑا لفظ حاضر ناظر پر نہیں، جھگڑا عقیدہ حاضر و ناظر پر ہے۔ اور وہ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ بریلویوں کے پاس جب عقیدہ حاضر و ناظر کے اس بات کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ لفظ حاضر ناظر کو ثابت کرنے کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ یہی کام احمد رضا نے اپنی کتاب کنز الایمان میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں بیچارے نے تحریف کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اس طریقے سے آیتیں جہاں پر لفظ شاہد تھا احمد رضا کو وہاں اس کا ترجمہ حاضر و ناظر کرنا پڑا۔ بیچارے نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر کے ایک جرم تو بیچارے نے کیا ہی کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس جرم کے بعد اس کا عقیدہ پھر بھی ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جھگڑا تو لفظ کا ہے ہی نہیں، لفظوں کا جھگڑا نہیں ہے بھائی، جھگڑا عقیدے کا ہے۔ آپ عقیدہ ثابت کرو، قرآن کی ایک آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عقیدے میں چلے، آپ ہمیں ثابت کر کے دکھا دو کہ اس میں حاضر و ناظر کا ثبوت ہو تمہارے والے عقیدے کا۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اب جناب احمد رضا خان نے قرآن مجید میں جہاں لفظ شاہد یہ شہید آیا تھا وہ جناب اس نے ان ساروں کے آگے حاضر ناظر کا جملہ بڑھا دیا اور بریلویوں کو جناب ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ جی دیکھو میں نے تم لوگوں کو 14 صدیوں بعد حاضر ناظر کا عقیدہ قرآن سے ثابت کر کے بتا دیا ہے۔ حالانکہ 14 صدیوں تک کسی نے اس کے ترجمے میں یہ گڑبڑ کی ہو آپ ہمیں بتا دو، لیکن احمد رضا کو کرنا پڑا کیونکہ اس کو ایک عقیدہ ثابت کرنا تھا اور اس کے لیے اس کو قرآن پر ہاتھ صاف کرنے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچائے کہ ہم اپنے غلط نظریات کے ثبوت کے لیے یہ جرم سرزد کیا کریں، ہم تو خدا کی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہد کا لفظ ہے، جیسے میں نے بتایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا، وہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان آیتوں سے پھر شاہد کے آگے حاضر ناظر۔ حالانکہ دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ لفظ شاہد یا لفظ شہید کا ترجمہ حاضر ناظر کریں اور دعویٰ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جیسے یہ مناظرے میں دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو کہو کہ آپ امتی یا مومنوں کو یا مسلمانوں کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو یہ اس پر مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس دعوے کو لکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب کتابوں میں لکھنے پہ آتے ہیں تو لکھ بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں شاہدن سے مراد یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے۔ تو یہی شاہد کا لفظ جب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ شاہد اور شہید کا لفظ تو امتیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے قرآن مجید میں شاہد اور شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت رکوع نمبر 1 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں پر ساری امت کو شہداء علی الناس کہا گیا ہے کہ تم پچھلی امتوں پر گواہی دو گے۔ تو اگر یہ شہداء کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا تو پھر تو ساری امت چونکہ شہداء ہے اور شہید ہے اور شاہد ہے پھر ساری حاضر ناظر ہے۔ اسی طریقے سے
قرآن مجید میں سورہ نساء میں رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہی دینے والا اور بلائیں گے تجھ کو ان پر گواہی دینے والا۔ ایک ہی آیت سے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانو گے تو اسی آیت کے پہلے حصے سے ساری امت کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا آپ کو، اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو اپنے دعوے میں کبھی بھی لکھ کر نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو بات آ گئی ہے ایک موضوع پر کہ جہاں پر یہ شاہد اور شہید کے لفظ سے حاضر ناظر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی استدلال کا طریقہ ہوتا ہے بریلویوں کا، وہ ایک میں نے کئی جگہوں پہ لوگوں سے سنا اور کبھی ہمیں آتے جاتے بھی سنا، اور وہ کہ جناب اور خود یہ بریلویوں کا ایک مولوی جہانگیر نقشبندی اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں ہیں سے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیں تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں تو یہ ہیں ہے ہی نہیں۔ اگر یہ عربی کا لفظ ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر یہ کہیں موجود ہوتا اور آپ وہاں کہیں پڑھتے، تو یہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ جب یہ وہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ جب یہ اردو کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا عقیدہ اردو سے نکلا ہے، آپ کا عقیدہ عربی میں موجود نہیں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیثوں میں موجود نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کو لفظ ہیں سے حاضر ناظر ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہیں سے حاضر ناظر ثابت ہوتا ہے تو کوئی کہے گا کل کو اس ملک کے وزیر اعظم فلاں صاحب ہیں، جب دیکھو جی وہ بھی حاضر ناظر ہو گئے، اس ملک کے بانی فلاں صاحب ہیں، دیکھو جی وہ بھی حاضر ناظر ہو گئے، یہ تو یہ ہیں کرتے جائیں گے اور یہ پوری دنیا کو حاضر ناظر بناتے جائیں گے۔ بریلوی کہاں تک اپنے اس عقیدے کو بچا پائیں گے؟ یہ تو مودی تک کو لوگ حاضر ناظر بنا بیٹھیں گے کل کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی لوگ کہہ دیں گے، جو بائیڈن کو بھی کہہ دیں گے کہ جناب دیکھو یہ بھی ہیں، سارے ہیں، فلاں ہیں، سارے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح اردو کے جملوں سے پکڑ لو، اور یہ عربی کے اندر یہ لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد اس سے ثابت کیا۔ یہ دوسرا اعتراض تھا جو یہ لوگ اپنی کتابوں میں بہت کھلے عام طور پر کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو آپ کے سامنے اس کی ایک واضح طور پر جناب ایک جواب دے دیا۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ